السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو فروا خالد ناولز آفیشیل چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اس سے پہلے کہ ناول کا آغاز کریں، جلدی سے جا کر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیوز کو لائک کریں، بیل آئکن پریس کرنا نہ بھولیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکیں۔ ناول عشق باز از قلم فروا خالد قسط نمبر 19۔ ہمایوں اور سبحان غصے کے عالم میں پارٹی چھوڑ کر پہلے ہی جا چکے تھے۔ دروازہ کھولو ورنہ میں تم لوگوں کو زندہ زمین میں گاڑ دوں گا، مطلوبہ کمرے میں کے سامنے پہنچتا وہ دھاڑتے ہوئے بولا تھا، اور ساتھ ہی مسلسل ضربے لگا رہا تھا دروازے پر۔ حنان اور شعیب بھی وہاں آ چکے تھے۔ جب 3 4 بار کی کوششوں سے دروازہ کا لاک کھل گیا تھا، 1 سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ اندر آیا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اسے خطرہ ہو سکتا تھا۔ حنان نے اسے روکنے کے لیے بازو پکڑا تھا، جسے جھٹکتا وہ اندر داخل ہو چکا تھا۔ جہاں کھڑے آدمیوں نے اس پر پسٹل تانے گولی چلا دی تھی، مگر آریان بروقت سائڈ پر ہوتے خود کو محفوظ کر کے ان پر حملہ آور ہوا تھا۔ شعیب اور گارڈز کے کیے جانے والے وار پر وہ دونوں لوگ فوراً اسے ڈھہ گئے تھے۔ آریان کی بھی نگاہیں بے تابی سے بیڈ کی جانب اٹھی تھیں، جہاں وہ بے ہوش گری ہوئی تھی۔ وہ بالکل پہلے والی حلیے میں ہی تھی، اس کا دوپٹہ بس ذرا سا کندھے سے سرکا ہوا تھا۔ اس نے فوراً اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ وہ بروقت پہنچ گیا تھا، کچھ غلط نہیں ہوا تھا۔ حنان اور شعیب ان لوگوں کو وہاں سے جا چکے تھے۔ آریان اس وقت اتنے غصے میں تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یہ گھٹیا حرکت کرنے والی انسان کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دے۔ وہ ایزل کے قریب آیا تھا۔ سنو، اٹھو۔ اس کا کندھا ہلاتے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی، جو اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئی تھی۔ آریان لب بھینچ گیا تھا۔ اس کے پاس زیادہ وقت نہیں تھا۔ بیڈ کی سائڈ پر رکھے جانے سے جگ سے پانی لیتے اس نے ایزل کے منہ پر چھڑک دیا تھا، جس کے ساتھ ہی وہ قسمساتی آنکھیں کھول گئی تھی۔ خوفزدہ نگاہوں سے ارد گرد دیکھتے اس نے اپنے اوپر جھکے کھڑے آریان کو دادا کو بے یقینی بھری نظروں سے دیکھا تھا۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ باہر کی جانب جا رہی تھی، جب کچھ لوگ اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کے اسے گھسیٹتے ہوئے اندر لے آئے تھے۔ تو کیا یہ سب اس شخص نے کروایا تھا؟ تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ گھٹیا انسان نکلے۔ تم نے مجھے اغوا کروایا ہے، تو تم مجھے یہاں کس مقصد کے لیے لائے ہو؟ ایزل اس وقت خوف اور گھبراہٹ کے زیر اثر غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ اس کی ساری بکواس پر آریان نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا تھا۔ میرا ٹیسٹ اتنا بھی خراب نہیں ہوا، چلو میرے ساتھ۔ وہ جلد از جلد یہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتا وہ اس کا ہاتھ تھامے لے جانے لگا تھا، جب ایزل اس کی گرفت سے اپنی کلائی آزاد کروانے کی کوشش کرتی دوسرا ہاتھ سے اسے تھپڑ مارنے کے لیے اٹھا گئی تھی، جبکہ آریان جو اس وقت اپنی کھولتے دماغ کے ساتھ اس سارے مسئلے کی تہہ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لڑکی کی یہ حرکت اس کے قہر کو آواز دے گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ اس کا ہاتھ آریان کے چہرے کو چھو پاتا، آریان اس کا وہی ہاتھ تھام کر اس کی کمر کے گرد لے جاتے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایزل نے درد کی شدت برداشت کرتے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ اسے نہ جانے کیا پلایا گیا تھا کہ اسے بار بار اپنا سر چکراتا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ کسی بھی لمحے نیچے گر جائے گی۔ اپنی حد میں رہو لڑکی، پہلے ہی تم میرے لیے مصیبت بن چکی ہو۔ آج یہ حرکت کی ہے، دوبارہ سوچنا بھی مت، ورنہ پھر وہی ہوگا جو ابھی میرے بارے میں سوچ رہی ہو تم۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر اسے وارن کرتا وہ ایزل کا چہرہ شرمندگی اور خفت سے لال کر گیا تھا۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ یہ شخص ایسا کچھ بھی بول دے گا۔ ایزل نے بے یقینی سے اس کی جانب دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے وہ اس کی باہوں میں لہرا گئی تھی۔ آریان نے ایک نظر اس کے نازک وجود کو دیکھا تھا، اور اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ مسورہ اپنی ماں اور بھابھی کو ڈانس شروع کرنے سے پہلے ہی پرجوش ہو کر اپنے لیے تالیاں بجاتے دیکھ مسکرا رہی تھی۔ فائزہ بھی ماں کے ساتھ بیٹھی محبت پاش نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ تینوں خواتین اس کی کل کائنات تھیں۔ انہیں خوش دیکھ کر وہ بھی مسکرا دی تھی۔ صوبیہ نے اپنی پسند کا میوزک لگا دیا تھا۔ یہ وہی گانا تھا جس پر مسورہ نے اپنے بھائی کی شادی پر ڈانس کیا تھا۔ تب یہ گانا اس کا فیورٹ ہوا کرتا تھا، مگر اب بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ تیری آنکھوں کے متوالے کاجل کو میرا سلام، زلفوں کے کالے کالے بادل کو میرا سلام۔ اس گانے کے سارے ڈانس سٹیپس اسے اچھی طرح یاد تھے۔ صوبیہ کو اپنے ساتھ کھینچنے پر بھی وہ اپنے لبوں پر دلکش مسکراہٹ سجائے ڈانس کرنا شروع ہو چکی تھی۔ ہر سٹیپ کو بہت اچھے سے کرتی وہ دلہن سے زیادہ کی لائم لائٹ لے گئی تھی۔ اس کی ہر ادا ہی نرالی تھی۔ وہ سب خواتین اس کے ڈانس میں اتنی مگن ہو چکی تھی کہ باہر کی جانب کھلی کھڑکی جسے کسی بچے نے کھول دیا تھا، اس میں آ کر کھڑے ہوتے شخص کو بھی کوئی نہیں دیکھ پایا تھا۔ وہ دو سرخی مائل آنکھیں مسورہ کے نازک وجود پر جم کر رہ گئی تھیں۔ گھائل کر دے مجھے یار تیری پائل کی چھنکار، ارے سونی سونی تیری سونی ہر ادا کو سلام، سلام عشق عشق سلام عشق، سلام عشق عشق سلام عشق۔ اس کا جھک کر اپنے چہرے آگے ہاتھ کرنا دل لوٹ لینے والا منظر تھا۔ کمر پر بندھا دوپٹہ ڈھیلا ہو کر گر چکا تھا۔
اس نے بہت بےدلی سے یہ ڈانس شروع کیا تھا، مگر اب وہ گلابی لبوں پر دلکش مسکان سجائے اسے خوب انجوائے کر رہی تھی۔ تیری مستانی انجانی باتوں کو میرا سلام، رنگوں میں ڈوبی ڈوبی راتوں کو میرا سلام، خوابوں میں کھو گئی میں، دیوانی ہو گئی میں، سونی سونی ایسی سونی، ہر ادا کو سلام، سلام عشق، سلام عشق، سلام عشق۔ کانوں میں پہنے پھولوں کے زیورات بار بار اس کی موہنی صورت کو چھو رہے تھے۔ زرد لباس میں سجی وہ کوئی اپسرا معلوم ہو رہی تھی جسے دنیا والوں کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس دنیا کی لگ ہی نہیں رہی تھی۔ اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی۔ اس کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا کہ اس وقت کس کی نگاہوں کے اظہار میں تھی۔ تیری میری نظر جو ملی پہلی بار، ہو گیا تجھے پیار، دل ہے کیا دل ہے کیا، جان بھی تجھ پہ نثار۔ صوبیہ کا ہاتھ تھامے وہ گھوم کر دوسری جانب گئی تھی جب اچانک اس کی نظر سامنے موجود کھڑکی کی جانب اٹھتی اسے پتھر کر گئی تھی۔ اس کے مسلسل تھرکتے دودھیا گلابی پیر ایک جگہ تھم چکے تھے۔ گانے کے بول اب بھی پوری طرح آواز میں گونج رہے تھے، مگر وہ ہر شے فراموش کر چکی تھی۔ اس کی نگاہیں اس وقت جس شخص کی نگاہوں سے مل چکی تھیں، اس نے اس کی سانسیں چھین لی تھیں۔ میں نے تجھے کیا اعتبار ہو، میں تجھ پر مر گئی، دیوانہ کر گیا، میری ہر دھڑکن بے تاب ہے، پلکوں وچ تیرا خواب ہے، ہو جان سے بھی پیاری پیاری، جانیاں کو سلام، ہو سلام عشق، سلام عشق۔ گانا ابھی بھی جاری تھا۔ صوبی اس کے ہاتھ تھام کر اس کے ساتھ جھومنے لگی تھی، مگر مسفرہ کی رنگت تو اس کے کپڑوں سے بھی زیادہ زرد ہو چکی تھی۔ اس شخص کی تپے زیادہ نگاہوں میں کچھ ایسا تھا کہ پہلی بار اس کے سامنے مسفرہ کو اپنے حلیے کا احساس ہوا تھا۔ اسے اپنے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑتی محسوس ہوئی تھی۔ جی کے یکٹک اسے تکے جا رہا تھا۔ اس کی بھوری مغناطیسی نگاہیں مسفرہ کی جان نکالنے کے لیے کافی تھیں۔ میں تیرے عشق میں دو جہاں وار دوں، میں میرے وعدے پر کر لے یقین، کہہ رہا آسماں کہہ رہی ہے زمیں، تیرے جیسا دوجا نہیں۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے دوپٹے کو ڈھونڈا تھا جو بینا بیگم کے ہاتھ میں دیکھتے وہ تیزی سے ان کی جانب بڑھی تھی اور دوپٹہ لے کر اپنے گرد اچھے سے پھیلا دیا تھا۔ اس نے لرزتی پلکیں اٹھا کر کھڑکی کی جانب دیکھا، مگر اب وہ وہاں پر نہیں تھا۔ کیا ہوا بچے، طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہوتا دیکھ امینہ بیگم نے فکر مندی سے پوچھا تھا۔ مسفرہ کے ہاتھ پیر بالکل ٹھنڈے پڑ چکے تھے۔ کل فوزیہ کی مہندی تھی جس کی وجہ سے آج سب کزنز نے رات جگہ کا پلان بنایا تھا۔ 11 بج چکے تھے اور ابھی تک سب لوگ ڈھولک رکھے گانوں کا مقابلہ کر رہے تھے۔ یہ ایزل ابھی تک نہیں آئی، روزانہ اتنا لیٹ واپس آتی ہے کیا؟ عدنان نے وہاں ایک جانب بیٹھی ندرت بیگم کے پاس آتے ہی پوچھا تھا، جس پر باقی بھی سب اس جانب متوجہ ہوئے تھے۔ ہلے گلے میں کسی کو ایزل کا تو خیال ہی نہیں رہا تھا۔ ہم عزت دار لوگ ہیں اماں، ہمارے ہاں لڑکیوں کا اتنی رات گھر آنا قابل قبول نہیں ہے، اسے کہیں وقت پر آیا کرے۔ مہمانوں کی عجیب و غریب نگاہیں خود پر اٹھتے دیکھ کبھی اس کی کوئی خیر خبر نہ رکھنے والی ایزل کے تایا کی اچانک سے غیرت جاگ اٹھی تھی۔ وہاں بیٹھی عورتوں میں بھی سرگوشیاں شروع ہو چکی تھیں۔ ایزل کے کردار کو نشانے پر رکھا جا رہا تھا۔ آج کوئی بڑا فنکشن تھا اس کے آفس میں، اس وجہ سے لیٹ ہے، ورنہ ہر روز ٹائم پہ ہی آتی ہے۔ مجھے بتا کر میری اجازت سے ہی گئی ہے، کسی کو میری پوتی پر سوال اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ندرت بیگم ایزل کے بارے میں ذرا سی غلط بات بھی برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا اپنے بچوں پر اتنا رعب تو اب بھی تھا کہ سب ان کی بات سن کر خاموش ہو گئے تھے جب اسی لمحے گیٹ کے پاس کھیلتے بچے بھاگ کر اندر آئے تھے۔ عدنان بھائی، باہر گیٹ پر اتنی بڑی گاڑی آئی ہے، ان کی بات پر سبھی حیران ہوئے تھے۔ رات کے اس وقت کون آ گیا تھا؟ اور ان کے رشتہ داروں میں مہر ان کے علاوہ کسی کے پاس کوئی بڑی گاڑی نہیں تھی۔ ان کے رشتہ داروں میں مہران کے علاوہ کسی کے پاس کوئی بڑی گاڑی نہیں تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتا باہر کی جانب بڑھا تھا۔ گیٹ کے بالکل سامنے 3 بڑی گاڑیاں دیکھ عدنان بھی حیران ہوا تھا۔ جب اسی لمحے گاڑی سے نکلتے آریان خانزادہ کو دیکھ حیرت کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری تھی۔ سر، آپ یہاں؟ وہ ملک کے جانے مانے بزنس مین میں سے ایک تھا۔ عدنان اسے پہلی نظر میں ہی پہچان چکا تھا۔ گھر سے خواتین کو بلائیں، ان کی طبیعت خراب ہے، انہیں اندر لے کر جانا ہے۔ اس کی بات نظر انداز کرتا وہ اپنے مخصوص مغرور لہجے میں بولا تھا۔ اس کی نگاہوں کے تعاقب میں گاڑی کی پچھلی سیٹ پر ہوش سے بیگانہ پڑی ایزل کو دیکھ عدنان کو شوق لگا تھا۔ ایزل کی جاب کسی بڑی کمپنی میں ہوئی تھی، اسے یہ تو پتہ چلا تھا، مگر وہ اس شخص کے ساتھ کام کر رہی تھی اسے بالکل اندازہ نہیں تھا۔ اوہ، کیا ہوا ایزل کو؟ میں لے جاتا ہوں۔ عدنان اپنی حیرت سے نکلتا تشویش کے عالم میں آگے بڑھا تھا۔ نہیں، خواتین کو بلاؤ۔ آریان نے ہاتھ اٹھاتے اسے ایزل سے کوسوں دور روک دیا تھا۔ وہ اس شخص کی ایزل کی جانب اٹھتی نگاہیں دیکھ کر ہی سمجھ چکا تھا کہ یہ ایزل کا سگا بھائی نہیں ہے۔ اس کی ایزل کی جانب اٹھتی نگاہیں آریان کو سخت بری لگی تھیں۔ عدنان کو اس کے روکنے اور ایزل پر اتنا حق جتانے پر برا تو بہت لگا تھا، مگر اس شخص کے آگے وہ کچھ نہیں بول سکتا تھا۔ بنا کچھ بولے وہ خاموشی سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔
کیا ہوا مسفرہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ مسفرہ اس وقت اتنی خوفزدہ ہو چکی تھی کہ کسی سے بھی اپنے تاثرات نہیں چھپا پا رہی تھی۔ وہ لوگ بھی اس کی حالت دیکھ پریشان ہوئی تھیں، جبکہ مسفرہ 10 منٹ گزرنے جانے کے بعد بھی اس شخص کی جانب سے کوئی ہنگامہ نہ ہوتے دیکھ مزید خوفزدہ ہو چکی تھی۔ لگتا ہے میری بہن کو نظر لگ گئی ہے، بسمہ اس کا گال چومتے محبت سے بولی تھی، جب اسی لمحے ڈرائنگ روم سے فائرنگ کی آواز آئی تھی، جس کے ساتھ ہی خواتین میں چیخو پکار مچ گئی تھی۔ چند سیکنڈ بعد ہی سیاہ لباس میں چہروں کو ڈھکے کئی افراد اندر آئے تھے اور ان سب پر بندوق تانے انہیں باہر لے جانے لگے تھے۔ اپنے سروں پر اسلحہ تنان دیکھ خواتین کی چیخوں پکار بھی دم توڑ چکی تھی۔ بڑے سے ڈرائنگ روم میں مردوں کو پہلے ہی یرغمال بنایا گیا تھا۔ وہ سب ہاتھ اوپر اٹھائے بندوقوں کی سائے تلے کھڑے تھے، جبکہ سامنے بڑے سے صوفے پر بازو پھیلائی زی کے وہ شاہانہ انداز میں براجمان تھا۔ اس کے چہرے پر بھی ماسک تھا۔ سیاہ لباس میں ملوث وہ اس وقت اپنی شاندار شخصیت کے ساتھ پوری ماحول پر چھایا ہوا تھا۔ اس کے سیاہ بالوں سے ڈھکی کشادہ پیشانی پر شکنوں کا جال نمایاں تھا۔ بھوری کنجی آنکھیں وہاں آتی خواتین میں سے تلاش کر رہی تھیں جب وہ اسے نظر آ گئی تھی۔ اپنی ماں کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرتی وہ اس لمحے سہمی ہوئی ہرنی لگ رہی تھی، جو شکاری کو اپنے سامنے دیکھ بے بسی سے سمٹی بیٹھی ہوئی ہو۔ اس وقت بھی اس ہرنی کو دیکھ کر شکاری کی آنکھوں میں ایک چمک ابھری تھی۔ اس لڑکی کو خود سے خوف کرتا دیکھ اسے بہت مزہ آتا تھا۔ شاید یہی ضرور تھا کہ اس کی بات سے بغاوت کرنے کے بعد بھی یہ لڑکی ابھی تک زندہ تھی۔ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، بہت غریب لوگ ہیں ہم۔ فائزہ کی ساس طاہرہ بیگم کو یہی لگا تھا کہ کوئی ڈاکو ہیں جو شادی والا گھر دیکھ انہیں لوٹنے آئے ہیں، مگر مسفرہ کے علاوہ یہ کوئی بات نہیں جانتا تھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ پیچھے ہو جاؤ اماں، ورنہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے گی، کیسر نے ایک دم سے آگے آتے کہا تھا، جس پر صوبیہ نے انہیں پیچھے کھینچ لیا تھا۔ سب لوگوں کی حالت غیر تھی، عورتیں کیا مردوں کا خون بھی خشک ہو چکا تھا۔ تم میں ڈاکٹر کون ہے؟ مسفرہ کو اپنی آنکھوں میں رکھتے زاویار اپنی جگہ سے آگے آتے ہوئے بولا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بھی پسٹل موجود تھا، جبکہ اس کے سوال پر جہاں مسفرہ نے خوف سے آنکھیں میچ لی تھیں، وہیں باقی سب اس بات پر حیران ہوئے تھے۔ یہ لڑکی ڈاکٹر ہے۔ طاہرہ بیگم نے فوراً سے مسفرہ کی جانب اشارہ کیا تھا، جبکہ ان کی اس حرکت پر ذکی کی سرد نگاہیں ان کی جانب اٹھی تھیں۔ یہاں آؤ، پھر سے صوفے سے ٹیک لگا کر ٹانگ پر ٹانگ چڑھاتے اس نے پسٹل کے اشارے سے مسفرہ کو اپنی جانب بلایا تھا۔ ناول جاری ہے۔ جی گائز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے فیڈ بیک ضرور دیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ اور زیادہ مزے کی ہو سکے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔